السلام علیکم عباس. علیکم السلام. آپ کیسے ہو؟ آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے عید قدیر کا سیلیبریشن جی تمہارے یہاں پہ جو امام بارگاہ ہے اس میں کافی گرینڈ ہوا. بہت بہت شکریہ. یعنی یہ تو ہمارا فرض ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو نشر کرنے میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور ہمارے چینل کا بھی یہی پیغام ہے. بس میری بھی یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم تم لوگوں کے ایفرٹس کو قبول کرے. اور جی ابھی غدیر کے بعد کس چیز کا پریپریشن چل رہا اب ہے؟ غدیر کے بعد تو دن ہی کتنے بچے ہیں، یعنی ماہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے، تو ماہ محرم کی تیاری. اور غدیر اور محرم کے بیچ میں تمہیں نہیں لگتا کوئی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے جو مس کر رہے ہو؟ ایسا تو مجھے دھیان میں نہیں آتی. اور عید مباہلہ؟ ہاں یعنی لیکن عید مباہلہ جو ہے وہ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں اٹس مور دین اے پولیٹیکل ایونٹ نا، کہ ہم نصرانی اور مسلمان کے درمیان جو صلح ہو گئی تو اٹ از اے جنرل ایسپیکٹ. ایکچولی بات یہی ہے نا عباس کہ ہم لوگ غدیر کو بہت ہی زیادہ جوش و خروش سے مناتے ہیں تاکہ بالکل. غدیر ہے ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کو امامت ملی. لیکن تم جانتے ہو مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. بالکل ٹھیک، وہ تو ہے ہی ساتھ ہی، لیکن غدیر کے بعد اگر ہم بات کریں تو مباہلہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ شاید ہم لوگ اس بات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. مول صاحب اگر ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں تو یہی کہیں گے کہ مباہلہ کی بات کریں، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مباہلہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا یہ سمجھنا کہ یہ ایک پولیٹیکل ایونٹ تھا جو مسلمانوں اور کرسچنس کے درمیان تھا، کیا یہ سمجھنا اور یہ جاننا کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. سب سے پہلے تو ہم تمام ناظرین کی خدمت میں عید مباہلہ کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک اسلام کی فتح ہے، اور دوسری طرف سے پوری امت کو اس جانب قرآن و رسول متوجہ کرا رہے ہیں کہ میرا سب سے قریبی یہی وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ مباہلہ میں میرے آئے. یعنی دو مرحلے ہیں. ایک تو تمام امتوں کو متوجہ کرانا ہے کہ دیکھو اسلام کی فتح کیسے ہوئی، پھر اسلام کے ماننے والوں کو بھی متوجہ کرانا ہے کہ حقیقت میں نبی کے اقربا کون ہیں. میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس لفظ مباہلہ، کیونکہ عربی لفظ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہوتا یہ ہے کہ اصل میں اگر آپ لغت میں بات کریں کہ دو لوگ اگر کسی بات پر اختلاف کریں، آپ ایک بات کہو میں ایک بات کہوں، اس کے بعد نہ آپ میری بات سننے کو تیار ہو نہ میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں، دلیلیں رد کر دی جا رہی، نہ آپ میری دلیلیں مان رہے ہو نہ میں آپ کی دلیلیں مانوں. ان تمام چیزوں کے باوجود اب یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اب آئیں خدا کی بارگاہ میں، اور خدا کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں کہ ہم میں سے جو باطل پہ ہے خدا تو اسے رسوا کر دے اور اس پر عذاب نازل کر دے. یہ ہے اسم مباہلہ. لیکن یہ جو عید مباہلہ ہمارے یہاں ہے، اس کو اگر آپ غور کریں تو یہ باقاعدہ قرآن کریم سے آیات موجود ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 61، جہاں قرآن کریم نے اس اہم مناسبت کو ذکر کیا. قرآن کسی ایسی چیز کو تو ذکر نہیں کرے گا کہ ایک سیاسی مرحلہ تھا اس کے بعد ختم ہو گئے تو اب قرآن کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. احسن، تو یہ خود بتاتا ہے کہ قرآن اتنی مناسبتوں میں سے اس مناسبت کو خاص کر ذکر کرتا ہے. آیت کریمہ واضح موجود ہے، آج بھی جا کر لوگ قرآن میں دیکھیں اور غور کریں کہ واقعی یہ آیت کس سلسلے میں تھی، کون لوگ گئے تھے پیغمبر کے ساتھ، کیا ہوا تھا. آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سورہ آل عمران آیت نمبر 61. پیغمبر علم آ جانے کے بعد، ایک ایک جملہ بہت اہم ہے، علم آ جانے کے بعد یعنی لوگوں کو پتہ چل جانے کے بعد بھی اگر لوگ تم سے کٹ حجتی کریں، اس کو کہتے ہیں ہٹ درمی، سب کچھ پتہ ہے اس کے بعد ہم کیا کریں، انکار کریں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے فرزند اور اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. اس منظر کو اگر آپ غور کریے تو 10 ہجری کا مرحلہ ہے، کیونکہ 10 ہجری میں حکومت اسلامی مدینے میں مستقر ہو گئی. دھیرے دھیرے نبی اکرم چونکہ رحمت للعالمین بن کر آئیں، ایک خاص خطے کے لیے تو آئے نہیں ہیں کہ نبی اپنی رحمت کو روکے، تو نبی نے خطوط اور لیٹرز روانہ کرنے شروع کر دیے، ہر ایک کو دعوت اسلام دینا شروع کیا
اور انہی دعوت ناموں میں سے ایک آپ نے اسقف نجران، جس کا نام جو ہے تاریخ میں ابو حارثہ ہے، نبی نے اسے بھی ایک لیٹر بھیجا کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہے، اسے قبول کریے۔ اسقف جو نجران کا تھا اس نے ایک کام کیا، جب یہ نبی کی جانب سے لیٹر اور خط آیا تو اس نے ایک شخص جس کا نام تاریخ میں شرجیل ابن وضاح ہے، اس نے اس کو بلایا مشورے کے لیے کہ دیکھو ایسا ایسا محمد نے خط بھیجا ہے جس میں اپنے دین کی جانب آنے کی ہمیں دعوت دی ہے، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وہ انصاف پسند تھا، اس نے کہا دیکھو حقیقت تو یہی ہے کہ محمد انہی اسماعیل کے بیٹے ہیں کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو وعدہ کیا تھا کہ نبوت کا سلسلہ اب اسماعیل کی اولاد میں رہے گا، لہٰذا یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں اور یہ نبی برحق ہیں۔ پھر بھی اسقف نے دوسرے لوگوں کو بھی بلایا، ان کے بھی تاریخ میں نام موجود ہیں، ان سب سے بھی مشورہ کیا اور تقریباً سب نے یہ کہا۔ لیکن یہ سخت ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دین پہ ہو پھر بڑی آسانی سے کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لو۔ بہت سی جگہوں پہ ہم کو ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں لیکن اس کے باوجود کہیں ایگو آتا ہے، کہیں ہمارے دیگر لوگ کیا کہیں گے، دیگر ہو سکتا ہے سیاسی ہو، دنیاوی ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر آپ کو مان جاؤں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو لوگ میرے پاس کیسے آئیں گے، ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ تو اس نے سب کچھ طے کرنے کے بعد آخر میں میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں سے پورا ایک ڈیلیگیشن جائے گا 70 آدمیوں پر، وہ نبی سے بات کرے گا اور وہاں پر جو باتیں ہوں گی اپنی دلیلیں پیش کریں گے، نبی سنیں گے۔ اور اس ڈیلیگیشن میں انہوں نے 3-4 لوگوں کو لیڈر بنایا، اس کا نام ایہم تھا، ایک کا نام عبد الفصیح تھا، ایک ابو حارثہ علقمہ تھا۔ یہ لوگ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد جب نبی، یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ لوگ جس انداز میں پہنچے تھے وہ انداز بھی اچھا نہیں تھا، حتیٰ اسی وقت نبی نے ان سے ملاقات کرنے کو منع کر دیا تھا، لیکن پھر حضرت امیر نے بتایا کہ نبی سے ملاقات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہرکیف یہ پہنچے، ان کی اپنی عبادت کا وقت ہوا اور یہ لوگ مشرق کی سمت اپنی نماز پڑھنا شروع کیے تو بعض اصحاب کو برا لگا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم روکتے، نبی نے فرمایا نہیں، انہیں اپنی عبادت کرنے کا حق ہے، جس انداز میں بھی یہ عبادت کرتے ہیں ہمارے دین میں جبر و اکراہ تو نہیں ہے۔ یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے نا یہاں پہ مولانا صاحب۔ عباس ہم اکثر دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو جبر کا نام ہے یا اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہے۔ اگر ایسا اصل میں ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اجازت کیوں دیتے ان کی عبادت کرنے؟ اپنی دائرہ سلطنت میں، یعنی نبی کے آپ یہ مدینے میں ہو رہا ہے مرحلہ جہاں آسن تو جہاں نبی کے اوپر جان چھڑکنے والوں کی کمی نہیں ہے، بعض تلوار نکال لیں گے لیکن اس کے باوجود نبی نے فرمایا نہیں، جس طرح یہ عبادت کروں اس طرح عبادت کرنے دو۔ دین عقل کی بنیاد پہ باتیں کرتا ہے، دین ان سے ایسا نہیں کہ ہمارے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے، باتیں ہیں، وہ انسان عقل مند ہے، ہم عقل کی باتیں پیش کریں۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کو نبی نے کہا کہ یہ دین ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، تو ان لوگوں نے کہا ہمیں کس دین کی جانب آپ بلا رہے ہو، ہم تو خود پہلے سے دیندار ہیں، یعنی ہم خود مسلمان ہیں، ہمیں کس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہو، ہمارے پاس دین ہے، آسمانی دین ہے۔ نبی نے فرمایا تمہارے دین میں تم انہیں جناب عیسیٰ کی الوہیت کے قائل ہو، تو ان لوگوں نے اپنی دلیلیں پیش کی کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مناظرہ باقاعدہ ہو رہا ہے کہ بغیر باپ کے آئے ہیں، اور جب بغیر باپ کے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہیں۔ پیغمبر اکرم نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا، دیکھیں کتنا حسین مناظرہ ہے۔ اگر بغیر باپ کے آنا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خدا ہیں تو جناب آدم کے نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں، دونوں ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد آپ جناب آدم کو بھی خدا مانو۔ قرآن کریم نے اس آیت کو نقل کیا، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّہِ کَمَثَلِ آدم، جناب عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جناب آدم کی طرح، خلقہ من تراب، انہیں مٹی سے خلق کیا، ثم قال لہ کن فیکون، یعنی اگر حاصل یہ کہ کوئی بغیر باپ کے ہو اس دنیا سے تو خدا ہے، تو جناب آدم تو خدا میں ہونے میں ایک درجہ اور بلند ہے۔ تو یہ جب ڈیبیٹ ہوئی اور وہ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں رہ گیا، تو اب اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوتی، ٹھیک ہے اب جب آپ نے عقل پیش کر دیا، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے بعد یعنی دلیل دینے کے بعد، ایسا نہیں کہ پہلے ہی مرحلے میں بعضوں کو سمجھ میں آئے کہ بس اٹھایا اور نبی نے بدعا، نبی رحمت للعالمین بن کر آئے، دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ لوگ نہیں مانتے تو قرآن کے فمن حج کے حجت تمام من بعد ما جاءک من العلم، جب حجت تمام ہو گئی۔ اور شاید یہ ایک چیز بریکٹ میں عرض کر دوں، آج بھی
ہم جب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حق پر نہیں ہوگا حضرت یہ کریں گے وہ کریں. اب کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ امام وہی ہے جس کے سینے میں نبی کا دل دھڑک. آج بھی اگر لوگوں تک حق نہیں پہنچا ہے تو حضرت آئیں گے، ان لوگوں کو حق کی جانب لے جائیں گے. اور خود حضرت کا وجود اتنا نورانی ہے کہ لوگ حضرت کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. یعنی پہلے ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوگا، ہمیشہ ہوتا ہے. دین اس بات کا نام ہے ہی نہیں. دین میں جو باتیں مشہور کی، تلوار یعنی کیا ہوتا ہے؟ دین کردار سے پھیلتا ہے. ابھی لوگوں نے اس حجت خدا کو دیکھا ہی کہاں جس کے اخلاق سے اخلاق محمدی نظر آئے، جس کے چہرے سے یوسف نظر آئے، بلکہ فخر یوسف نظر آئے. تو ایک مرحلہ بس اب کہا کہ اب ان سے کیا کرو، مباہلہ کرو. پھر وہ مباہلہ کے پورا مرحلے ہوئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. یہ مباہلہ کا ایک پس منظر. جی، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مباہلہ میں جب گئے وہ، تو امیر المومنین مولا علی علیہ السلام، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لیا اور کسی اور کو شامل نہیں کیا، جبکہ اصحاب جن کا واقعی ایمان میں ہم کہہ سکتے درجہ بلند تھا، جناب سلمان محمدی تھے، ابو ذر غفاری تھے. یعنی زمین پہ کوئی سچا نہیں گزرا سوائے جناب ابو ذر کے. اور سلمان جو ہے، جناب سلمان جو ہے اہل بیت کے جو ہے باب ہے اس دنیا میں. تو اتنے بڑی بڑی ہستیاں ہونے کے باوجود جو ہے صرف یعنی ان گنی چنی ہستیوں کو، اور کیوں جو ہے ازواج کو شامل نہیں کیا اس ان ہستیوں میں، اس لسٹ میں؟ بہت اچھا سوال ہے. میں سب سے پہلے وہی بات ہے کہ ایک سوال سے پہلے ایک مقدمتی سوال ہوتا ہے کہ رسول مباہلہ میں جانے کے لیے خود سے انتخاب کرتے ہیں، رسول اللہ بتاتا ہے. یعنی ہر جگہ پر، چونکہ جس رسول کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ بات بھی نہیں کرتے جب تک وحی خدا نہ آ جائے. بس پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ رسول نے ان کا کیوں انتخاب کیا. ہم سوال آ کر خدا پہ کریں گے خدا نے انہیں کیوں چنا. پہلا مرحلہ ہی یہاں پر ہو جاتا ہے کہ ہم رسول کو کیوں کہیں گے. ہم کہیں گے خدا نے کیوں رسول کو یہ حکم دیا کہ حضرت امیر کو لے جائیں، صدیقہ طاہرہ کو لے جائیں، امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو لے جائیں. بس یہ جو حضرات گئے ہیں یہ وہ نہیں ہے جنہیں رسول لے کر گئے. اللہ نے رسول کو حکم دیا ہے اور اس کے بعد رسول لے کر گئے. اور رسول کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وگرنہ اگر مرضی سے کرتے تو قرآن کبھی بھی نہیں کہتا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اس قدر معتبر ذات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میرے نبی کی پیروی کرو. بس رسول جو کر رہے ہیں حکم خدا کے مطابق کر رہے ہیں. اب یہ حضرات کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بہت حسین مرحلہ ہے یہاں پر. اگر آپ نبی جس چیز کو لے کر آئے ہیں عوام تک پہنچانے کے لیے، اس سے خود یہ ثابت کرنا ہے کہ نبی کا ان باتوں پر کتنا عقیدہ ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے ایک تھاٹ سے ایک چیز ہم پھیلاتے ہیں لیکن ہمارا خود عقیدہ نہیں ہے اس پہ بہت زیادہ محکم، لیکن چونکہ مارکیٹ میں اس کو عام کرنا ہے تو کر رہے ہیں. مثلا ایک آدمی یوں ہو سکتا ہے ایک صابن بیچنے نکلا ہو، وہ خود اس کے گھر میں کبھی وہ صابن استعمال نہ ہوتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ مارکیٹ میں چونکہ اس کو مل رہا ہے تو وہ بیچ رہا ہے، پروفٹ ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس سے خود اکیلے میں آپ پوچھیں کہ اس صابن پہ آپ کا عقیدہ کیا، تو کہے گا میرے گھر میں استعمال نہیں ہوتا. ان ہستیوں کو لے جانا خود اس بات پر دلیل ہے کہ اس رسول نے جس دین کو پھیلایا ہے، جس اسلام کو پھیلایا ہو، جس اسلام کی تعلیمات کو دے رہا ہے، اتنا اپنی حقانیت پر اسے یقین ہے کہ اپنے سب سے قریبی افراد جو رسول کو جان سے زیادہ بھی عزیز ہیں اور مباہلہ میں کبھی بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے، یہ رسول کو اپنی حقانیت پہ اتنا یقین ہے کہ اپنے ان ہستیوں کو لے جا رہا ہے. ایک تو یہ بہت اہم، حتیٰ خود اسقف نجران نے کہا تھا کہ دیکھنا کون لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ آنے والے لوگ کون ہیں. اگر ان کے ساتھ آنے والے بہت سے دوسرے لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر مباہلہ کرنا. لیکن اگر دیکھنا کہ یہ اپنے خواص کو لا رہے ہیں تو پھر یقین کرنا کہ اپنے مذہب پہ حق پر ہے. کیونکہ ایسے موقع پہ انسان انہیں نہیں لے جاتا جو جان سے زیادہ عزیز ہوں، اپنوں کو خطرے بھی نہیں ڈالتا. یہ ایک مرحلہ تھا خود نبی کا. دوسرا یہ کہ یہاں پر قربت رسول کا سوال ہے. خدا جانتا ہے کہ رسول سے کون کرے.
رسول سے انسان جو ہے رسول کے خاندان کے ہونے کی وجہ سے قریب نہیں ہوتا، رسول کی قربت معنوی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ رسول کی اتباع اور پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں جناب سلمان کا دور دراز سے بھی رسول کا رشتہ داری کہیں پہ موجود نہیں ہے، جی نہ ہی جو ہے ان کے علاقے کے نہ، لیکن اس کے باوجود جناب سلمان من اہل البیت ہے۔ یہ منیت کا لقب جناب سلمان کو کیوں ملتا ہے؟ اتباع کی وجہ سے، پیروی کی وجہ سے، یعنی کس قدر رسول کے سامنے پیروکار ہیں، اس وجہ سے سلمان قریبی۔ بس ایک قربت ہوتی خاندانی، جی ایک قربت ہوتی ہے آپ کے مکتب اور آپ کے مذہب کو لے کر کہ آپ کتنا فالو کرتے ہو، آپ وہ آئیڈیالوجی سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، جتنا جڑے ہو، بہترین لفظ ہے کہ آپ کتنا جڑے ہو اس رسول سے۔ اب جو جتنا جڑا ہے اس کا مقام اتنا ہی بڑا ہے۔ سلمان اتنا جڑے کہ دوسرے ملک کے ہونے کے بعد رسول نے کہا سلمان و منا۔ یہ بھی قرآن میں بڑا حسین جملہ ہے۔ قرآن نے جناب ابراہیم کے لیے کیا فرمایا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ پھر جناب ابراہیم فرماتے فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا وہی مجھ سے ہے۔ اگر میری پیروی میری بیوی بھی نہیں کرتی تو مجھ سے نہیں ہے، میرا بیٹا اگر میری پیروی نہیں کرتا تو مجھ سے نہیں ہے۔ جناب نوح جناب احسن، تم ان کو کہا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہاں پہ کہہ رہا ہے جو بھی جناب ابراہیم کرے، جو بھی میری پیروی کرے گا، مجھے فالو کرے گا، وہ مجھ سے۔ پس یہ قربت معنوی ہے۔ اب یہ حضرات جو جا رہے ہیں، صدیقہ طاہرہ، جناب حضرت امیر، امام حسن و امام حسین، یہ ان کی قربت ایک خاندانی، وہ ایک مرحلہ، ایک یہ کہ وہ اس آئیڈیالوجی اور اس مکتب سے جڑے کتنا ہے۔ بے شک یہ خود بتاتا ہے کہ اقربا فقط خاندانی قربت کو نہیں کہتے، وہ معنوی جو مقام محمدی ہے اس سے کون کتنا قریب ہے۔ اس بنیاد پر خدا کہہ رہا ہے کہ یہ حضرات جائیں۔ اور خاص کر آپ کو اگر اور یہاں پر دقت کریں تو جو رشتہ عورتوں میں ایک انسان سے ہوتا کون سا؟ ایک بیوی کا رشتہ ہے، ایک ماں کا رشتہ ہے، ایک بیٹی کا رشتہ، ایک بہن کا۔ بیوی کو جو آپ کا سوال تھا، بیوی کا رشتہ اگر ظاہری طور پہ بھی دیکھا جائے، نکاح کے بعد یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، طلاق کی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک رشتہ جو بیٹی کا ہے وہ کسی صورت میں ٹوٹتا نہیں ہے۔ ماں کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، بہن کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بیوی کا رشتہ آج نکاح کے ذریعے ہوا ہے، کل نہیں ہوگا۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ازواج کیوں نہیں جاتی، یہ بیٹی ہے، یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ایک ظاہری اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بیٹی کا رشتہ باپ سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور وہ قرب معنوی جو جناب صدیقہ طاہرہ کو ہے کہ پیغمبر فرماتے ہی روحی التی بین جنبی، یہ معنی رکھتا ہے۔ حضرت امیر کو لے جانے کا مقصد کسے لے جائیں گے؟ جب آپ اپنے آئیڈیالوجی اور اپنے مکتب پہ اتنا یقین رکھتے ہو تو اپنے نفس کو لے جاؤ گے۔ کوئی اتنا قریب، حضرت امیر کو یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ہم کہیں کہ پیغمبر سے قریب تھے، جی، بلکہ قرآن کہتا ہے انفسنا، نفس خود نفس رسول تھے، جی، یعنی خود روح رسول تھے۔ اب آپ غور کریں، ایک طرف صدیقہ طاہرہ جو بیٹی ہیں، بالکل ہے روحی التی بین جنبی کا مصداق ہے، ایک طرف قرآن کی تعبیر سے حضرت امیر انفسنا یعنی نفس رسول، دیگر جناب سلمان و جناب ابو ذر و جناب مقداد سب رسول کے قریب، لیکن نفس رسول کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسن و امام حسین ابنا، پیغمبر کی تعبیر کے مطابق بیٹے، قرآن کی تعبیر، اس سے زیادہ قریب کوئی پیغمبر کے ہے ہی نہیں کسی معاملے میں کہ کسی اور کو لے جایا جائے۔ لہذا ان ہستیوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا، اور بہت اچھے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پنجتن 5 کیوں گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہم مولانا صاحب کہ نا، اگر ہم بات کریں اسلام کی یا کرسچینٹی کی، تو یہ دونوں مذہب آج دنیا میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ان دونوں مذہب کی بات کریں یا دیگر مذاہب کی بات کریں تو ہمارا اسلام کس طرح سے پیس کا، امن کا میسج دیتا ہے کہ ہر مذہب دنیا میں کو ایگزسٹ کر سکے اور امن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ بہترین سوال ہے کہ آج کے زمانے کا واقعاً ایک اچھا سوال ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے دیکھیں، بات کرنے کا دروازہ بند نہ کریں، بے شک جھگڑا کرنے کا دروازہ بند کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔
डिबेट का दरवाज़ा हमेशा खुला होना ताकि चाहिए। मजहब के नाम पर आज जिस तरह हम कहते हैं जहालत फैली हुई है जहालत फैली हुई है, जी, उसे खत्म उसे करना ही खत्म होगा जी। अब इससे हम अहले बैत की तारीख को आए, थोड़ा सा गौर करिए। यानी एक सबसे पहली चीज़ की दूसरों का एहतराम करना। बेशक आप अगर इसी मुबाहले के मंजर में देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि तलवारें निकल गई और इकट्ठा हो गया और लोगों ने लान तान शुरू कर दिया। नहीं, एक दूसरों का एहतराम करना, उनसे बात करना। हद तक कुरान करीम में पढ़ूँ ना, सूरह अनाम आयत नंबर 108 में कुरान क्या कहता है? ला तसुब्बु अल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्मिन। अजीब आयत है। कुरान कहता है कि खबरदार तुम लोग इन्हें बुरा भला ना कहो जिनको ये लोग खुदा के अलावा पुकारते हैं। तुम्हें हक नहीं बनता Absolutely. बुरा कहने का। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ये कहा तो ये भी बगैर समझे बूझे तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे। ये देखिए एक बेहतरीन दरवाज़ा। क्या मतलब है? यानी बातें करो, यानी दलीलें पेश करो, जी यानी अपनी बातों को हुज्जत के साथ, बुरहान के साथ पेश करने की कोशिश Discussions करो। करें। मैं एक मिसाल दूं, मतलब जंग सिफ़ीन में क्या हुआ? जंग सिफ़ीन में कुछ हज़रत अमीर के साथ जो लश्करी थे वो बुरा भला कहने लगे सामने आने वाले लश्कर को। हज़रत अमीर का जुमला मालूम है क्या था? हज़रत अमीर फरमाते हैं इन्नी अकरहु लकुम अन तकूनूना सब्बाबीन। हज़रत साहब मुझे बहुत ख़राब लग रहा है तुम लोग गालम गलौच क्यों कर रहे? अपने लश्कर वालों को कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। लाकिन्नकुम लौ वसफ़्तुम अअमालहुम व ज़करतुम हालहुम। तुम डिस्कशन करो, तुम इनके लिए हालात बयान करो। देखिए उजाला करना जुर्म नहीं है, जी अंधेरे फैले हैं, बिल्कुल। आप चराग जलाइए, लोगों को हक व बातिल का पता बताइए। हजरत फरमाते हैं मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि तुम गालम गलौच करो, जी मुझे क्या अच्छा लगता है कि ये भी नहीं कि हक छुपाओ। बेशक जी। देखें ये भी कभी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत का दर्द है तो तुम लोगों को हक बताओ जी, एक तरीके से एक तरीके। हजरत फरमाते हैं कि ये अच्छी बात नहीं। हजरत फरमाते हैं लोगों को हक बताओ, लोगों को रोशनास कराओ, लोगों को हक का पता बताओ, जी। लेकिन ये तरीका जो तुम अपना रहे हो ये तरीका अच्छा नहीं। और आप कभी भी आकर गौर करिए, हमारे यहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से जब ऐसे ऐसे लोग बात करने आए जिनको वाकईन अखलाक भी नहीं था कि इमाम के हुजूर में कैसे बात किया जाता है, बिल्कुल ठीक। जी लेकिन उसके बावजूद जब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बात करना शुरू किया तो वो लोग मजहब हक तक आए। मैं एक मिसाल दूँ और बात ख़त्म करूँ। हिशाम इब्न हकम, ये सबसे बोलती हुई और जागती हुई मिसाल हमारे पास मौजूद है। ये जहमिया मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। हत्ता इनके चचा जब इमाम सादिक के पास इनको ला रहे थे तो घबरा रहे थे। इन्होंने इमाम सादिक से कहा मौला मैं ला तो रहा हूँ लेकिन ये बड़े ख़राब मजहब का मैं आदमी नहीं है। जानता जी। कैसे वो हाँ, पेश यानी आएगा। वो जी। खुद डर रहे थे। तो हज़रत ने एक जुमला फरमाया, कहा तुम नहीं घबराओ, तुम क्या सोचते हो कि कोई सवाल मुझसे करेगा मेरे पास जवाब नहीं होगा। वो हिशाम जो कहाँ से आए थे, इमाम सादिक की परवरिश ने हिशाम को इतना बड़ा बना दिया कि हज़रत कहने लगे कि हाज़ा नासिरुना बेलिसानिही व क़ल्बिही व यदिही, ये आज हमारा मददगार बन चुका है। बेशक देखिए अगर जी। दरवाजे बात के खुले हुए होना बिल्कुल ठीक। तो फिर उसके बाद लोग करीब आते हैं। बेशक जब हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं तो दूरियां बढ़ती हैं, जब एक दूसरे के सामने हक बयान करते हैं तो लोग करीब आते हैं। करीब जी, आते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। आपने बहुत ही बेहतरीन तौर पर हमें एक्सप्लेन किया, एक बहुत ही अच्छा पैगाम दिया कि लोगों को अगर हक के रास्ते पर लाना भी है तो वो खूबसूरती से, मोहब्बत के साथ, अखलाक के जरिए बातचीत करके है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाजरीन यही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें सिखाते हैं, फ़इन्नन्नासा लौ अलिमू महासिना कलामिना लत्तबऊना, कि अगर लोग हमारे कलाम की खूबसूरती को पहचान जाए तो वो बेशक हमारी पैरवी, हमारी इत्तबा करेंगे। तो बस हमें यही करना है, अगर हमारे दीगर मज़ाहिब के साथ डिफरेंसेस है भी तो झगड़ा करने के बजाय उसे एक इंटेलेक्चुअल वे में डिस्कस किया जाए और उसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि खुद अहले बैत ने कहा है कि हमें उनकी अहादीसें बतानी है, उनके कलाम को लोगों तक पहुंचाना है। और चैनल विन भी दिन रात यही करता है कि कलाम अहले बैत को लोगों तक नश्र करता है। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज।